آپ سب کو خاموش سائے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی جو قسط ہے وہ جنگل کی رادھا کی 5ویں قسط ہے، خون جو زمین نے پی لیا۔ اس رات رادھا نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ڈر اب بھی تھا، مگر اس ڈر کے نیچے ایک ضد جنم لے چکی تھی۔ اگر وہ واقعی وہی رادھا ہے جو 50 سال پہلے مر چکی تھی تو اسے یاد کیوں نہیں؟ اور اگر ساحل انسان نہیں تو وہ ہے کیا؟ شام ڈھلی تو آسمان پر سرخی پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج خون میں نہا کر ڈوبا ہو۔ رادھا پیپل کے درخت کے پاس پہنچی تو ساحل وہاں نہیں تھا۔ ہوا میں عجیب سی بو تھی، گیلی مٹی اور کسی تازہ کٹے ہوئے گوشت جیسی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ساحل، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ پگڈنڈی کی طرف بڑھی۔ جنگل آج مختلف لگ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی تھی جیسے راستہ بند کرنا چاہتی ہوں۔ پرندے خاموش تھے، زمین نرم تھی۔ پھر اسے نظر آیا زمین پر سرخ نشان۔ پہلے اسے لگا شاید شام کی روشنی کا دھوکہ ہے، مگر جب وہ قریب گئی تو وہ خون تھا، تازہ، گاڑھا، اور زمین اسے آہستہ آہستہ جذب کر رہی تھی۔ رادھا کے قدم رک گئے، مگر دل نے کہا آگے بڑھو۔ ہر قدم کے ساتھ خون کے نشان گہرے ہوتے جا رہے تھے، جیسے کوئی زخمی چیز گھسیٹتی ہوئی اندر لے جا گئی ہو۔ اچانک اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز پہچانی ہوئی تھی۔ ساحل، وہ دوڑ پڑی۔ درختوں کے بیچ ایک کھلا سا حصہ تھا، اور وہاں جو منظر تھا وہ اس کی روح تک ہلا دینے والا تھا۔ زمین پر ایک آدمی پڑا تھا۔ اس کا جسم بری طرح زخمی تھا، کپڑے چاک، سینہ چھلا ہوا۔ وہ زندہ تھا، مگر ہم شکل۔ وہ ساحل نہیں تھا، وہ گاؤں کا چرواہا تھا، وہی جو اکثر جنگل کے پاس اپنے مویشی چراتا تھا۔ رادھا گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ کس نے کیا؟ چرواہے کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکا، شہر والا، اس کی آنکھیں، وہ انسان نہیں۔ رادھا کا خون جم گیا۔ ساحل؟ چرواہے نے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ پہلے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی انگلیاں لمبی، نوکیلی۔ اچانک چرواہے کی گردن جھٹکے سے ایک طرف مڑی۔ رادھا چیخی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ساحل، مگر یہ وہ ساحل نہیں تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، آنکھیں مکمل سیاہ، چہرے پر غیر انسانی سکون۔ تم نے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز گہری اور دوہری ہوئی تھی، جیسے دو لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ رادھا پیچھے ہٹی۔ یہ تم نے کیا؟ ساحل نے نیچے پڑے چرواہے کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ جنگل کو سوال پسند نہیں۔ چرواہے کا جسم اچانک زمین میں دھنسنے لگا۔ رادھا کی آنکھوں کے سامنے مٹی نرم ہو گئی اور چند لمحوں میں اس کا آدھا جسم غائب ہو گیا۔ نہیں، رادھا چیخی۔ ساحل نے آہستہ سے کہا، جنگل اپنی خوراک خود لے لیتا ہے۔ رادھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم انسان نہیں ہو۔ ساحل چند قدم قریب آیا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے پکارا تھا، 50 سال پہلے بھی اور اب بھی۔ اچانک اس کے چہرے کی جلد پھٹنے لگی، جیسے اندر سے کوئی اور شکل باہر آ رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ لمبی ہوتی گئی۔ ہر بار تم محبت کرتی ہو، ہر بار تم بھول جاتی ہو، اور ہر بار میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ زمین کے اندر سے سرگوشیاں اٹھنے لگی۔ چرواہے کا جسم بھی مٹی میں جذب ہو گیا، صرف خون رہ گیا، اور وہ بھی چند لمحوں میں زمین نے پی لیا۔ رادھا کو یوں لگا جیسے اس کے دماغ میں کوئی پرانا دروازہ کھل رہا ہو۔ جھلکیاں، ایک پرانا زمانہ، وہی پیپل کا درخت، وہی چہرہ، وہی وعدہ، اور پھر گردن پر نوکیلی انگلیاں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ساحل کی آواز گونجی۔ اس بار میں نہیں دوں گا۔ اچانک
اس نے رادھا کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت غیر انسانی تھی۔ رادھا کو یوں لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، مگر اسی لمحے ہوا میں ایک چیخ گونجی۔ وہی سفید لباس والی عورت درختوں کے بیچ ظاہر ہوئی۔ بس کرو۔ ساحل کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ تم ابھی تک باقی ہو؟ عورت نے رادھا کی طرف دیکھا۔ یاد کرو تم کون ہو؟ رادھا کے دماغ میں تیز روشنی سی چمکی۔ اس نے اچانک ساحل کی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار ڈری نہیں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس نے کانپتی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ تم صرف اپنی بھوک مٹاتے ہو۔ ساحل نے چیخ ماری۔ زمین لرزنے لگی، درختوں کی شاخیں سانپوں کی طرح ہلنے لگیں، اور آسمان پر اچانک بجلی کڑکی۔ رادھا کو یوں لگا جیسے جنگل خود بیدار ہو گیا ہو، مگر اس بار شاید شکار بدلنے والا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 6۔ وہ جو زندہ نہیں تھا۔ چرواہے کی موت کے بعد گاؤں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، مگر سب جانتے تھے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مویشی اچانک جنگل کی طرف دیکھ کر چیخنے لگتے، بچے شام سے پہلے گھروں میں بند کر دیے جاتے، اور پیپل کا درخت پہلے سے زیادہ سیاہ لگنے لگا تھا۔ مگر سب سے زیادہ بدلاؤ رادھا کے اندر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا۔ وہ جان چکی تھی سچ سے بھاگنے کا مطلب موت ہے، اور شاید وہ پہلے بھی مر چکی تھی۔ اس رات وہ خود جنگل کی طرف گئی، اکیلی، نہ کسی کو بتایا نہ پیچھے مڑی۔ چاند پورا تھا، مگر جنگل کے اندر روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کی آہٹ پہچان رہی ہو۔ میں آ گئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر درختوں کے بیچ سے وہی آواز آئی، تم ہمیشہ آتی ہو۔ ساحل سامنے آیا، مگر آج وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی جلد بے جان سی لگ رہی تھی، آنکھیں مکمل سیاہ نہیں تھیں، مگر ان کے اندر روشنی بھی نہیں تھی، جیسے کسی مردہ جسم میں روح ڈال دی گئی ہو۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ رادھا نے سیدھا سوال کیا۔ ساحل مسکرایا۔ میں نے نہیں مارا، جنگل نے مارا۔ جھوٹ! رادھا چیخی۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، ساحل نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا۔ تم ہمیشہ دیکھ لیتی ہو، مگر مانتی نہیں۔ پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا۔ رادھا کا دل زور سے دھڑکا۔ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ ساحل کی آواز آہستہ ہو گئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ چلو گی، مگر تم نے گاؤں والوں کو سب بتا دیا۔ انہوں نے مجھے زندہ جلا دیا۔ رادھا کے دماغ میں بجلی سی کون تھی۔ اچانک اسے ایک منظر یاد آیا، آگ، چیخیں، ایک نوجوان درخت سے بندھا ہوا، اور وہ خود دور کھڑی رو رہی تھی۔ نہیں، اس کے ہونٹ کانپے۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ ساحل کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ تم نے مجھے بچایا نہیں، یہی کافی تھا۔ اچانک زمین سے دھواں سا اٹھنے لگا، پیپل کے درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکلنے لگیں جیسے زندہ ہو۔ رادھا پیچھے ہٹی۔ یہ سب ختم کرو، اس نے چیخ کر کہا۔ ساحل کی آواز بدلنے لگی۔ ختم؟ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر 50 سال بعد تم پیدا ہوتی ہو، اور میں واپس آتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی زندگی ملی تو تم میرے ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ رادھا کی سانس رک گئی۔ اچانک اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ اور ساحل نہیں، وہ اور کوئی نام تھا۔ وہ دونوں محبت میں تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں پکڑ لیا تھا، لڑکے کو جلا دیا گیا، اور اس نے آخری سانس میں کہا تھا، میں واپس آؤں گا اور تم میرے ساتھ دو گی۔ رادھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ سب بدلا ہے؟ ساحل قریب آیا۔ نہیں، یہ وعدہ ہے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے وہ سفید لباس والی عورت نمودار ہوئی، مگر اس بار وہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں میں مت آؤ، اس نے رادھا سے کہا۔ یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ ساحل غصے سے گرجا۔ تم خاموش رہو، تم وہی ہو جو بچ گئی تھی۔ رادھا چونکی۔ کیا مطلب؟ عورت کی آنکھوں میں درد تھا۔ 50 سال پہلے میں بھی تم ہی تھی، مگر جب اس نے سب کو مارنا شروع کیا تو میں نے خود کو ختم کر دیا تاکہ سلسلہ ٹوٹ جائے۔
मगर वो नहीं टूटा। साहिल हंसा, क्योंकि तुम मर कर भी बच गई और जंगल ने तुम्हें कैद कर लिया। राधा का दिमाग घूम गया। तो मैं कौन हूँ? औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम असल हो और मैं बाकी रह जाने वाली याद। अचानक पीछे से चीख सुनाई दी। गांव का एक और नौजवान दरख्तों के पीछे लटका हुआ था। इसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें बाहर निकली हुई और इसके सीने पर उंगलियों के गहरे निशान। राधा चीखी, बस करो। साहिल की आंखों में खून उतर आया। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी ये होता रहेगा। जमीन लरजने लगी, आसमान पर बादल गरजे और राधा को समझ आ गया, ये मोहब्बत नहीं, ये एक लानत है। मगर सवाल अब भी बाकी था। अगर वो इसके साथ चली जाए तो क्या सब बच जाएंगे, या फिर जंगल फिर भी अपनी भूख नहीं रोकेगा? साहिल ने हाथ बढ़ाया, चलो मेरे साथ और सब खत्म हो जाएगा। राधा ने इसका हाथ देखा, वही हाथ जो कभी मोहब्बत से थामा था और वही हाथ जो खून से भीगा हुआ था। चंद लम्हों के बाद सब खामोश हो गया। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। राधा जानती थी अगला फैसला या तो सबको बचा लेगा या सबको मार देगा।